لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورۃ المائدہ ترتیب تلاوت میں 5واں سورت ہے اور ترتیب نزول میں 112واں سورت ہے. نزلت بعد سورۃ الفتح، سورۃ الفتح کے بعد اس کا نزول ہے اور یہ آخری سورتوں میں ہے. نزول کے اعتبار سے 112واں آخری سورتوں میں سے ہے. دعویٰ اس سورت کا توضیح الحلال والحرام، دعویٰ سورت کا توضیح الحلال والحرام، حلال اور حرام کا وضاحت کرنا ہے، حلال اور حرام کا وضاحت کرنا ہے. توضیح الحلال والحرام مناسبت اس صورت کے ماقبل کے ساتھ، اس صورت کے مناسبت ماقبل کے ساتھ. پہلے صورت میں احکام کا ذکر ہوا، سورۃ النساء میں احکام کا ذکر ہوا. جو اصلاح معاشرے کے لیے تھے. اب اس صورت میں احکام برائے اصلاح طعام کا ذکر فرمایا. اس صورت میں احکام برائے اصلاح طعام کا ذکر فرمایا، کھانے پینے کے اشیاء کا اصلاح. دوسرے مناسبت سورۃ النساء میں نفی صرف تصرف کا بیان ہوا. تو اب سورۃ المائدہ میں نفی شرک فعلی کا بیان. جو ذریعہ ہے صرف تصرف کے لیے، جو ذریعہ ہے صرف تصرف کے لیے. نمبر 3 سورۃ النساء میں صرف تصرف کا ذکر ہوا، جو متضمن ہے شرک فعلی کے لیے. تو اب سورۃ المائدہ میں شرک فعلی کا ذکر فرمایا.
اسی طرح نمبر 4 سورۃ النساء کے آخری آیات میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہیں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اب سورۃ المائدہ میں ان چیزوں کو بیان فرمایا جس سے گمراہ ہوتے ہیں، یا اسباب گمراہی کو بیان فرمایا۔ اسی طرح سورۃ النساء میں نفی الشرک فی التصرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیان فرمایا۔ اب سورۃ المائدہ میں فتویٰ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو الثالث ثلاثہ، خلاصہ سورت کا اس سورۃ المائدہ میں بیان ہے مسائل اربعہ کا۔ بیان ہے مسائل اربعہ کا۔ نمبر 1 تحریمات اللہ، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی۔ نمبر 2 تحریمات غیر اللہ، یعنی وہ چیزیں جو بندوں نے اپنے اوپر حرام کی۔ نمبر 3 نظر و نیاز اللہ، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام منت مانا اور نظر کی۔ نمبر 4 نظر و نیاز غیر اللہ، یعنی وہ چیزیں جو
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماسوا غیر کے نام پر نظر کی گئی۔ تحریمات اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو حرام سمجھو، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو، اور تحریمات غیر اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو حلال سمجھو، یعنی بندوں نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ حرام نہیں ہے۔ اور نزول اللہ کا حکم یہ ہے نظر اللہ کا اور نزول اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو واجب ہے ادا کرو اور پورا کرو۔ اور نزول غیر اللہ کے حکم ہے یہ حرام ہے، اس سے اپنے نفس کو بچاؤ۔ اب تحریمات کے اقسام، بعض چیزیں حرام ہے مؤبد یعنی ہمیشہ، اس کا کوئی وقت کوئی زمان کوئی مکان متعین نہیں، اور بعض چیزیں حرام ہے موقت، یعنی زمانے کے وجہ سے، اور بعض چیزیں حرام ہے
تعظیم مکان اور تعظیم بقعہ کی وجہ سے پہلے حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا، تحریمات اللہ کے متعلق آیاتیں دیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اوفوا بالعقود، آیات نمبر 1 آگے آتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال کرنے والا نہیں، غیر محل الصید، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال کرنے والے نہیں ہو، یہ تحریمات اللہ۔ وانتم حرم موقت، حالت احرام میں ہو تو اس حالت میں شکار کرنا حرام ہے، یہ تحریمات اللہ اور موقت ہو گئے، تحریمات اللہ اور موقت ہو گئے۔ دوسرے آیات نمبر 90 اسی سورت کا آیات نمبر 90 لکھا، تو تحریمات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ مل گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر، بے شک شراب کا پینا، والمیسر اور جوئے کا کھیلنا، والانصاب اور بتوں کا عبادت کرنا، والازلام اور تیروں کے ذریعے سے نصیب معلوم کرنا، رجس یہ گندہ ہے من عمل شیطان کے عمل میں سے ہے۔ یہ محرمات اللہ کا ہے، اللہ کے محرمات حوالے اپنے ساتھ لکھو، محرمات اللہ کے، یہ محرمات مؤبد، ہمیشہ کے لیے اللہ نے شراب حرام کی، ہمیشہ کے لیے جوا حرام کیا، ہمیشہ کے لیے بتوں کا عبادت حرام کیا۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تیسرے آیات نمبر 96 محرمات اللہ تبارک و تعالیٰ، آیات نمبر 96 احل لکم، حلال کیے گئے تمہارے لیے صید البحر، سمندر کے شکار، وطعام کا کھانا، متاع لکم، فائدہ تمہارے لیے، وللسیارۃ اور مسافروں کے لیے، وحرم علیکم، حرام کیے گئے تمہارے اوپر صید البر، خشکی کے شکار، ما دمتم حرم، محرمات اللہ موقت، ما دمتم حرم، جب تک تم حالت احرام میں ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کی طرف تمہارے لوٹنا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے طرف تمہارا لوٹنا ہے، اللہ کے طرف تمہیں جانا ہے۔ اور تیسرے یہی آیات اس کے بعد جعل اللہ الکعبۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے کعبے کو، آیات نمبر 97 جعل اللہ الکعبۃ، اللہ نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ، البیت الحرام، حرمت والے گھر، یہ تحریمات مؤبد لتعظیم المکان و لتعظیم البقعہ، مکان کے وجہ سے، قیاما للناس، کہ وہ
جگہ ہے قیام کا لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور اللہ نے حرام کے تمہارے لیے حرمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ، یہ بھی تحریمات اللہ کا، اور تحریمات اللہ کا موقت زمان، والحادی والقلائد، یہ تو آگے نزول میں آتا ہے۔ تو یہ تحریمات اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحریمات تین قسم پر، ایک تحریمات مؤبد اور دوسرے تحریمات موقت زمانے کے ساتھ۔ نماز پڑھتے ہو تو کھانا مت کھاؤ، رمضان کا روزہ ہے تو روزے کی وجہ سے کھانا حرام ہے، کھانا حرام ہے، تحریمات اللہ کا موقت۔ اور تعظیم بقا کے وجہ سے، جیسے بیت اللہ شریف اللہ نے حرام کیے، وہاں پر شکار کرنا وہاں، اسی طریقے سے مساجد، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد، یہ اللہ کے مکانات اور مقامات، تو تحریمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے موقت، جو وقت کے ساتھ خاص، اور دوسرے تحریمات العباد اور تحریمات غیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا دوسرے کے تحریمات، اور اس کا حکم کیا تھا؟ تحریمات اللہ کا حکم، اس کو برقرار رکھو اور اس کی حفاظت کرو، اور تحریمات غیر اللہ کا حکم، یہ حلال ہے، اس کو حلال سمجھو، یہ حلال ہے، اس کو حلال سمجھو۔ ماخذ اس کا آیات نمبر 1، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے، احلت لکم، حلال کیے گئے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، اضافت بیانیہ ہے، بہیمۃ الانعام تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی، مگر جو پڑھی جائے گی علیکم تمہارے اوپر، آیات نمبر 3 میں، آیات نمبر 3 میں جو ہے وہ حرام کیے گئے وہ پڑھی جائے گی تمہارے اوپر، تو یہ ہے الا ما یتلی علیکم، مگر جو پڑھی جائے گی تمہارے اوپر، آیات نمبر 3 میں، حرمت علیکم المیتہ، تحریمات اللہ، حرمت علیکم المیتہ، حرام کیے گئے تمہارے اوپر مردار کے گوشت، جس پر پھیلی شری نہیں کی گیا ہو، ودم، اور بے دم، وخون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت، وما اہل، اور وہ جو بلند کیے گیا اس پر آواز اللہ کے ما سوا غیر کے تقرب کے لیے، منحنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیخہ، وما اکل ثبوت، جو کھایا درندے نے اس کے بچ گیا ہو، الا ما ذکیتم، مگر وہ تم نے اس کو حلال کیا۔ یہ ہے تحریمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحریمات، ما یتلی کا میں نے حوالہ دیا، ورنہ اللہ حرمت علیکم، احلت لکم، حلال کیے گئے تمہارے اوپر بہیمۃ الانعام، چوپائے حلال کیے گئے، وہ چوپائے کون سے ہیں؟ آیات نمبر 103 میں دے، آیات نمبر 103 قرطبی فرماتا ہے، آیات نمبر 103 کہ بندوں نے اپنے اوپر حرام کیا، ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے تمہارے اوپر حرام نہیں کیا بحیرہ کو، بحیرہ اللہ نے حرام نہیں کیا، وہ تم نے اپنے اوپر بحیرہ اپنی طرف سے حرام کیا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، نہ صائبہ بحیرہ جو زیادہ دودھ دے رہے تھے، صائبہ جو بتوں کے نام پر چھوڑا جاتا تھا، ولا وسیلہ، اور نہ وہ جو کہ بچہ جان لیتے اونٹنی میں، ولا حام، اور حام وہ اونٹ کے 10 اونٹے کو جفتی کر لیتا، یہ اللہ نے حرام نہیں کیا، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ، یہ تحریمات العباد، بندوں کے حرام کیا وہی حرام نہیں، یہ حرام نہیں،
جو بندوں نے اپنے اوپر حرام کیا یہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح آیات نمبر 87 میں دیکھیں، آیات نمبر 'یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تحرموا حرام مت کرو طیبات ما احل اللہ، پاکیزہ وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ یہ تحریمات العباد جو تم اس کو حرام کہتے ہو یہ حرام نہیں، جو تم ان کو حرام کہتے ہو یہ حرام نہیں، اس سے اپنے نفس کو بچاؤ۔ اسی طریقے سے آیات نمبر 96 میں دیکھیں، آیات نمبر 96 وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، حلال کیے گئے تمہارے لیے شکار سمندر کا کھانا، اس کا متاع لکم وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُومًا، جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ آگے جعل اللہ الکعبۃ، اللہ نے کہ کعبہ قیام لوگوں کے لیے، اور شہر الحرام حرمت والا مہینہ، والہدیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کے تمہارے اوپر ہدیہ اور قلائدہ، ذالک لتعلموا، تاکہ تم جانو، ان اللہ یعلم، اللہ جانتے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو تحریمات العباد جو بندوں نے اپنے اوپر حرام کیا وہ حرام نہیں، اس کا حکم یہ یاد رکھو۔ اور تیسرا کہ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر اور اس کے عزت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو اللہ کے نام پر جو چیزیں ہیں اس کے تعظیم کرو اور اس کو برقرار رکھو اور نظر کو ادا کرو۔ آیات نمبر 2 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا، حلال مت سمجھو، شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نشانات، ولا الشہر الحرام، نہ حرمت والا مہینہ، ولا الہدیہ، اور نہ ہدایہ کو بیچی کرو، اس کے بے حرمتی مت کرو، ولا القلائدہ، اور نہ قلائدہ کا، ولا آمین البیت، قلائدہ جس میں گلی میں پٹا ڈال کر کے اللہ کے نام پر نظر کیا گیا، ولا آمین البیت، بیت الحرام۔ تو یہاں پر یہ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے آیات نمبر 97 میں جعل اللہ الکعبۃ، اللہ نے کہ کعبے کو، الحرام حرمت والا، قیاما للناس، وشہر الحرام، والہدیہ والقلائدہ، ہدیہ اور قلائدہ، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظریں ہیں، اللہ کے نام پر دیے گئے ہیں، ان کی تعظیم کر لو، اس کو ادا کر لو، یہ عبادت ہے، ادا کرنا اس کا عبادت ہے۔ اور چوتھ ہے نظر لغیر اللہ، نظر غیر اللہ کا، اور اس کا حکم کہ غیر کے نام پر نظر مانا گیا ہو تو اس کا حکم کہ یہ حرام ہے، اور اس کے ماخذ اس صورت کے اندر کئی دفعہ آئے گا۔ آیات نمبر 3، وما، اور حرام کیے گئے تمہارے اوپر وہ چیز احل کی آواز بلند کیا گیا ہو، لغیر اللہ، اللہ کے ماں سوا، غیر کے تقرب کے لیے، وما احل لغیر اللہ، اللہ کے ماں سوا، غیر کے نام اس پر لیا گیا ہو، یہ حرام، نظر لغیر اللہ حرام۔ اسی طریقے سے آیات نمبر 100 میں،
آیات نمبر 100 میں دیکھو. قل لا يستوي الخبيث برابر نہیں حضور غیر اللہ کے لا يستوي الخبيث برابر نہیں حرام اور حضور غیر اللہ کے والطیب اور پاکیزہ اللہ کے نظر. ولو اعجبک اگرچہ تمہیں اچھا لگے کثرت الخبیث وہ حضور غیر اللہ کے کثرت. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو یا اولي الالباب عقل والو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو نظر غیر اللہ کا حرام ہے. تو اس صورت کے اندر بیان ہے مسائل اربعہ کا بیان ہے، یعنی تحریمات اللہ اور تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ اور نیازات غیر اللہ، نذور اللہ نذور غیر اللہ. جس سے تعبیر کرو نذور اللہ اور نذور غیر اللہ. حکم اللہ کے تحریمات کو برقرار رکھو، اللہ کے تحریمات کا تعظیم کرو، اس کو برقرار رکھو. اور حکم تحریمات غیر اللہ کا جو بندوں نے حرام کیے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ وہ حلال ہے حرام نہیں ہے، حلال ہے حرام نہیں. اور تحریمات نیازات اللہ عبادت ہے اس کو پورا کر لو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اپنے نذروں کو پورا کریں. اور نیازات غیر اللہ حرام ہے اس سے اپنے نفس کو بچاؤ. وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. اس صورت کے اندر اس مسائل اربعہ کا مختلف طریقوں سے بار بار بیان فرماتے اور بار بار اس کو بیان فرماتے. اس لیے صورت میں کثرت زواجر بہت سارے اس میں ذکر ہے. یہودوں کو بہت سارے زواجر اس کے اندر ہیں کہ وہ یہود حرام کھاتے تھے اور نذور غیر اللہ کھاتے تھے اور اپنے اوپر ایسے چیزوں کو حرام کرتے تھے کہ جو اللہ نے حرام نہیں کیے تھے. تو یہ تو 4 قسم ہے. تحریمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکان کے وجہ سے یا زمانے کے وجہ سے یا موقت یا محبت. اسی طرح بندے آگے انہوں نے انسانوں نے اپنی طرف سے تحریمات شروع کی. تحریمات بقعے کا بابا کے مزار ہے وہاں ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، وہاں سے درخت کاٹنا گھاس کاٹنا جائز نہیں ہے. جیسے حرم شریف انہوں نے یہاں پر بنا دیا. اسی طریقے سے تحریمات موقت زمانے کے ساتھ انہوں نے بھی خاص کیا. اس دن یہ کام منع ہے، یہ کام منع ہے، یہ کام منع ہے، یہ چیز منع ہے. تحریمات اپنی طرف سے حرام کے معنی بند کرنا اپنے اوپر بند کیے. تو بندے آ کر کے انہوں نے اپنی طرف سے تحریمات بنائے. جیسے انہوں نے بحیرہ صاحبہ وغیرہ بنایا تو انہوں نے بابا کے شان کہ یہ جو ہے بابا کے ہے اور یہ فلان ہے. ایک تو نظر ہے، نظر اور تحریمات میں فرق. اس پر بابا کے نظر ہے اب یہ چھوڑ دیا بابا کے نام پر وہ تحریمات. اور ایک منت مانتا ہے تو منت نظر ہے. فرق تحریمات ہے، تحریمات غیر اللہ میں اور نیازات غیر اللہ میں فرق ہے. نظر کسی حاجت کی وجہ سے مانتے اور تحریم ویسے بابا کو خوشنودی کے لیے چھوڑ لیتا ہے. تو اس صورت کے اندر بیان ہے کثرت کے ساتھ، بیان ہے کثرت کے ساتھ ان مسائل اربعہ اور لوگ اس میں بہت مبتلا ہے. خلاصہ اس صورت کا، صورت کے 2 حصے ہیں. پہلے حصہ ابتدا سے آیات نمبر 40 تک
جس میں زیادہ تر نفی شرک فعلی کا ہے۔ اور ساتھ ساتھ نفی شرک اعتقادی کا بھی، اور مسائل اربعہ کا بیان۔ پھر آیات نمبر 40 سے 66 تک تسلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور درمیان میں زواجر اہل کتاب کو۔ چونکہ وہ اہلی کتاب تھے اور نذور اور تحریمات غیر اللہ کے کثرت سے کرتے تھے۔ پھر 66 سے آخر تک پھر نفی شرک فعلی اور اعتقادی کا۔ اور آیات نمبر 120 میں خلاصہ، آیات نمبر 120 میں خلاصہ سورت۔ تو سورت ہے ابتدا سے آیات نمبر 5 تک مسائل اربعہ کا بیان ہے۔ اور آیات نمبر 5 سے آیات نمبر 11 تک امور مصلحہ جو ممید ہے تبلیغ کے لیے، امور مصلحہ کا بیان جو ممید ہے اور مدد کرنے والے ہیں تبلیغ کے لیے۔ اور آیات نمبر 11 سے 19 تک نقض عہد کا بیان۔ وَبِمَا نَقْضِ مِيثَاقَهُمْ
19 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آیات نمبر 26 تک. متکاسلین کا ذکر، متکاسلین اور سستوں کا ذکر. اور آیات نمبر 29 سے 39 تک تین باتوں کا ذکر ہے. نمبر 1 کہ ظالم کو بدلہ دو اور ظالم کا مدافعات کرو. اگر تم بیٹھ کے ظالم کے مقابلے میں تو ہلاک ہو جائے گے جیسے حضرت حابیل. اور دوسری بات ترغیب فی تبلیغ. اور تیسری بات کہ باغیوں پر رحم نہیں کریں گے، باغیوں پر رحم نہیں کریں گے. اور پھر شرف تصرف کے بیان. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ترغیب فی تبلیغ. اور تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آیات نمبر 50 سے النہی عن موالات اہل کتاب کہ اہل کتاب کے ساتھ دوستی مت رکھو.
آیات نمبر 59 سے آیات نمبر 66 تک زجر ہے علماء سو کے لیے، زجر ہے علماء سو کے لیے۔ اور ترغیب ہے اظہار حق کے طرف، ترغیب ہے اظہار حق کے طرف۔ آیات نمبر 67 سے ترغیب فی تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ پھر آیات نمبر 68 میں نفی شرف العبادت کا ذکر فرمایا۔ پھر آیات نمبر 87 سے اعادہ ہے مضامین کا، یہاں سے 87 تک اعادہ ہے نا، وہ آیات نمبر 87 سے آگے پھر اعادہ مضامین کا ہے، پہلے والی مضامین کا اعادہ۔ سورت کے اندر مسائل اربعہ کا بیان ہے تفصیل کے ساتھ، تحریمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کا حکم، اس کو حرام سمجھو، خواہ وہ تعظیم بقع کی وجہ سے یا تعظیم وقت کی وجہ سے ہے یا تعظیم محل کی وجہ سے یا زمانے کی وجہ سے، اور تحریمات غیر اللہ، تحریمات العباد، فرمائے تحریمات اور عبادت جو بندوں نے حرام کیا وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے، اس کو حلال سمجھو۔ اور سورت کا افتتاح
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اوفوا بالعقود جب تم نے ایمان لایا وعدوں کو پورا کر لو اوفوا بالعقود پورا کر لو وعدوں کو ایمان لائے تو وعدے پورا کرو شاہ ولی اللہ سے معنی کرتے ہیں اوفوا بالعقود عہدے کے با خدا بستعین عہدے کے با خدا بستعین در التزام احکام او تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ تم نے کیا اللہ کے احکامات لازم کرنے کا اس کو پورا کرو عہدے کے با خدا بستعین وہ وعدہ کہ تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے عہدے کے با خدا بستعین در التزام احکام او تعالی اللہ کے احکامات اپنے اوپر لازم کرنے کے ساتھ ایمان لایا کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کا لاج رکھو وہ احکامات مانو جس کے ساتھ قرطبی معنی کرتے ہیں معنی ہو بما احل و بما حرم وعدہ پورا کر لو اوفوا بالعقود وعدہ پورا کر لو بظاہر جوڑ معلوم نہیں ہوتا ہے اے ایمان والو اوفوا بالعقود وعدہ پورا ایمان والو وعدہ پورا کر لو تو معنی اس کا قرطبی فرماتے ہیں معنی ہو بما احل و بما حرم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیے ہے اس وعدہ پورا کرو وبما فرض وبما حد فی جمیع الاشیاء جو اللہ نے فرض کیا جو مقرر کیا تمام چیزوں میں وہ پورا کرو اے ایمان والو اوفوا بالعقود وعدہ پورا کر لو عہدے کے با خدا بستعین در التزام احکام تعالی وعدے پورا کرو اب آگے فوراً جھوٹ معلوم نہیں ہوتے احلت لکم حلال کیے گئے تمہارے اوپر بہیمۃ الانعام چوپائے یعنی تم نے جو حرام کیے وہ حرام نہیں تحریمات العباد اور تحریمات غیر اللہ کا بیان کہ تم نے اپنے اوپر احکامات لازم کیے ہیں بما حل و بما حرم جو حلال اللہ نے بتایا وہ حلال ہے اور جو حرام اللہ نے بتایا وہ حرام ہے تمہارے حرام کیے ہوئے حرام نہیں ہے اور تمہارے نظر جو تم نے غیر اللہ کا مانا وہ حرام ہے حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپایوں کا کھانا الا ما یتلا علیکم جو پڑھی جائے گے تمہارے اوپر آیات نمبر 3 میں حلال کیے گئے چوپائے ہوئے جو آیات نمبر 103 میں بیان کیا گیا ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائب ولا حام ولا وسیلہ ولا حام وہ چیزیں اللہ نے حرام اور تم نے حرام کی الا ما یتلا علیکم جو تمہارے اوپر پڑھی جائے گی غیر محل الصید اس حال میں کہ حلال کرنے والے نے اس شکار کو یہ شکار وانتم حرم یہ تحریمات اللہ ہے وہ وقت یعنی جب تم نے احرام باندھا ان اللہ بے شک اللہ پاک جب ایسے کرتے ہیں بعض چیزوں کو اللہ نے حلال کیا بعضوں کو حرام کر لیا کیا ہوا ہے اجمالی جواب ان اللہ یحکم ما یرید اللہ فیصلہ کرتے جیسے چاہے تم کون ہوئے پوچھنے والے اب نیازات اللہ کے بیان اللہ کے نظروں کا بیان یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا بحرمت مت کرو شعائر اللہ اللہ کے دین کے نشانات کے اللہ کے دین کے نشانات کے ولا الشہر الحرام اور نہ حرمت والے مہینے کا ولا الہدی اور نہ ہدایہ کا یہ نذور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ولا القلائد اور نہ قلائد یعنی وہ اونٹ اور وہ جانور کہ جس کے گلے میں پٹا ڈالا حاجی نے بھیجا ولا آمین البیت الحرام اور نہ وہ لوگ ارادہ کیا انہوں نے بیت الحرام کا ان کا بیچتے بھی مت کرو حجاج اور عمرے والے جا رہے یبتغون فضلا طلب کرتے ہیں وہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ فضل من ربہم ورضوانا اور رضامندی اللہ کے رضا کے لیے جاتے ہیں مسافر ہے تم اس کے مت کرو
وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم حلال جملہ بہت عریضہ جب تم حلال ہوں گے فاصطادوا شکار کر لو موقت حرام کا شکار اب وقت ختم ہوں گے تو اب شکار کر لو وہ تمہارے لیے امر اباحت کے لیے شکار تمہارے لیے جائے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ وَبَرَنگیختہ نہ کرے تم کو شنآن قوم کسی قوم کے دشمنی کسی قوم کے دشمنی میں ان صدوکم کہ انہوں نے تم کو روکا تھا مسجد حرام سے یہ مشرکین مکہ پہلے انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا تھا حدیبیہ کے وقت اب تم ایسے مت کرو کہ وہ مسلمان ہو گئے کہ اب تم اس کے انتہتدو کہ تم اس پر زیادتی کر لو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پہلے ایسے کیے تھا ہم اس کے ساتھ ایسے کریں گے ہرگز ایسے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے ساتھ مدد کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقْوَا پھر کے معنی نیکی وَاتَّقْوَا کے ساتھ یعنی نیک عمل کرنے کے ساتھ اور برائی سے روکنے کے ساتھ پھر کے معنی فعل الخیرات اور تقوی کے معنی ترک المنکرات برائی پر وَلَا تَعَاوَنُوا اور ایک دوسرے کے مدد مت کرو علی الاسم گناہ پر کفر اور شرک پر والعدوان اور زیادتی پر بدعت روح المانی معنی لکھتے بدعت وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو بے شک اللہ پاک سخت عذاب دینے والا ہے درمیان میں تخفیف کا ذکر فرماتے ہیں چونکہ مسئلہ بہت سخت ہے مسائل اربعہ تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ نیازات اللہ نیازات غیر اللہ اس پر جانا معلوم کرنا عمل کرنا مشکل کام ہے اب تحریمات اللہ کا بیان حرمت حرام کیے گئے تمہارے اوپر المیتہ مردار اس کا قسم کہ اللہ کے نام اس پر نہ لیا گیا ہو ہے تو حلال لیکن اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذات اس کا حلال ہے لیکن فعل شرعی اس پر نہیں کیا گیا ہو تو اس کو مت کھاؤ اس کو مردار کہتے ہیں وَلَدَّمْ اور جس کے ذات حرام ہو وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت جس کے ذات حرام ہے یہ تحریمات اللہ کا ہے محبت وما اور وہ چیز اقلا وما اور وہ چیز احلا لغیر اللہ کیا بات بلند کہے گئے اللہ کے ماں سوا غیر کے لیے بھی علیہ اس کے اوپر تین معنی اس کا کرتے ہیں پہلے معنی ماں سے مذبوحہ لیتے ہیں وما اور وہ مذبوحہ احلا کیا بات بلند کہے گیا ہو لغیر اللہ اہل تقرب غیر اللہ بغیر اللہ اہل تقرب غیر اللہ اللہ کے ماں سوا غیر کے تقرب کے لیے بھی باب مانا حالانکہ علیہ اس پر نام لیا گیا ہو ذبح کے وقت کہا بسم اللہ والانثی ذبح کے وقت کہا پیر بابا کے نام پر قلندر بابا کے نام پر ایک معنی یہ کرتے ہیں ذبح کے وقت اور دوسرا معنی عام کرتے ہیں وما اور حرام ہے وہ چیز کلمہ ما کا عام ہے وما اور حرام ہے وہ چیز احلا کے بلند کہے گئے ہو آواز لغیر اللہ اللہ کے ماں سوا غیر کے تقرب کے لیے اہل تعظیم غیر اللہ و تقرب الیہ غیر کے تعظیم کے لیے اور غیر کے تقرب کے لیے کہ یہ چیز فلاں بابا کے نام پر ہے عام ہے شامی نے لکھا اور سارے کتابوں نے لکھا کہ اس سے عام مراد ہے کلمہ ما کا عام ہے فہا من الزیت تیل ہو وما ينقل الى ذرائع اولیاء کرام کے قبروں کی طرف لے جائے جاتے ہیں تیل ہو من الشام والزیت وغیرہ
جو بھی ہو سب کے سب قبروں کے پاس لے جائے جاتے ہیں، خواہ وہ پیسے ہو، خواہ وہ بکرے ہو، خواہ وہ دیگے ہو، خواہ وہ چادر ہو، خواہ وہ پیسے، کوئی بھی چیز ہو، یہ بابا کے نام پر، بابا کے قبر پہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے حرام، اس کے حکم کیا کہ حرام۔ وما اور حرام ہے وہ چیز احل لغیر اللہ، کہ اللہ کے ماں سوا غیر کے نام اس پر دیا گیا ہو، یعنی تقرب غیر اللہ۔ ایک تو ملکیت ہے، ملکیت کے بات نہیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ چیز یہ غیر کا نام لیا گیا تو یہ چادر فلان، یہ چادر فلان کا ہے، یہ قلم فلان کا ہے، یہ کتاب فلان کا ہے، تو حرام ہو۔ بھائی یہ تو ملکیت ہے، اور تقرب کے لیے نہیں ہوتے ہیں، ملک کے لیے ہوتے ہیں۔ فلان کا ملک ہے یا فلان یہ مکان فلان کا، اس میں رہائش ہے، بھلے کرائے کا کیوں نہ ہو تو رہائشی اس کا کہتے ہیں۔ یہ والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ تقرب والا معنی مراد ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ نے لعنت کیا ہے اس شخص پر جو اللہ کے ماں سوا غیر کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اہل تقرب غیر اللہ، حدیث شریف میں آتے، حدیث احمد، تفسیر کبیر وغیرہ نے ذکر کیا، ایسے شخص پر لعنت کیا۔ اسی طرح فقہا نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ماں سوا غیر کے نام پر نظر مانا اور نظر مان کر کے وہ ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اس پر پڑھتے ہیں، تو وہ حلال نہیں ہوتا، وہ حلال نہیں ہوتا ہے، وہ چیز حرام رہتا ہے۔ وَذَابِحُهُ مُرْتَدٌ، اور اس کا ذبح کرنے والا مرتد ہے۔ وَذَبِيحَةُ ذَبِيحَةُ مرتد ہے، اور ذبیحہ اس کا ذبیحہ مرتد کا ہے۔ ظاہر ہے کہ مرتد ہو گیا تو بیوی بھی جدا، اگر وہ مومنہ ہو بشرط تو وہ بھی جدا ہو جائے گی۔ تو یہ بالاجماع حرام ہے۔ ہمارے شامی نے، ہمارے فقہا نے خود اس کو خوب لکھا ہے اور خوب وضاحت کیا ہے کہ نظر غیر اللہ جس صورت میں ہو، جیسے بھی ہو، حرام۔ اور تیسرا معنی شاہ عبدالعزیز صاحب کرتے ہیں، ماں سے مراد وہ کلمہ لیتے ہیں، ماں سے مراد کلمہ لیتے ہیں۔ وہ ماں اور حرام ہے وہ کلمہ، وہ ماں اور حرام ہے وہ کلمہ، وہ ہلا کہ بلند کیا گیا ہو آواز اس کے اوپر لغیر اللہ، وہ ہلا کہ بلند کیا گیا ہو لغیر اللہ، اہل تقرب لغیر اللہ، اللہ کے ماں سوا غیر کے تقرب کے لیے بھی اس کلمے کے ساتھ۔ اب با اپنے معنی پر، با ابھی جب کلمہ لیتے ہو تو با اپنے معنی پر آئے، پھر با بمعنی اعلیٰ کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ماں اور حرام کہے گئے ہیں وہ کلمہ، وہ ہلا کی آواز بلند کیا گیا ہو بھی اس کلمے کے ساتھ، لغیر اللہ اللہ کے ماں سوا غیر کے تقرب کے لیے۔ صراح معنی لکھتے ہیں، اے لفظ رفع به الصوت، اے لفظ رفع به الصوت لتعظیم غیر اللہ والتقرب الیہ۔ وہ لفظ کہ وہ لفظ بولا یہ چیز فلان بابا کا ہے، یہ چیز فلان مزار کا ہے، یہ چیز فلان نبی کا ہے، یہ چیز فلان ولی کا ہے، یہ بولنا حرام، یہ بولنا حرام، یہ بول دیا حرام۔ اور اس بولنے نے کہتے ہیں وہ انشاء درو سرایت کر، وہ حرمت درو سرایت کر، جیسے یہ کلمہ کہنا حرام ہے کہ فلان بابا کا نام پر ہے، فلان بزرگ کے نام پر ہے، فلان ولی کے نام پر ہے، یہ بولنا حرام ہے۔ اور اس بولنے نے تاثیر کیا، وہ چیز کیا ہے، وہ انشاء و حرمت درو سرایت کر، وہ حرام شو مثل صد و خوب، اور حرمت نے اس کے اندر سرایت کیا، اور وہ ایسے حرام ہو جس طریقے سے کتا اور سور، کتے اور سور کی طرح وہ حرام ہو۔ بھلے اس کے اوپر کتے کے اوپر 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، سور کے اوپر 100 دفعہ اللہ اکبر کہو،
وما حرام ہے وہ کلمہ اہلا کیا ہوا بلند کیا گیا ہو لغیر اللہ اللہ کے ماں سوا غیر کے تقرب کے لیے بھی اس کے ساتھ ماں اپنے معنی والمنحنقہ اور حرام ہے منحنقہ یہ اللہ کے تحریمات والمنحنقہ کہ جس کا گلا گھونٹا گیا موقوذہ جو کسی اور کی جگہ سے موقوذہ جو مارا گیا ہو کسی نے پتھر سے مارا لکڑی سے مارا مر گئی کبھی کبھی بچڑے کو مارتے نا پتھر ادھر لگ گئے تو وہ مر جاتا والمتردیہ اور گرے ہوئے جو اوپر سے گر جاتا ہے رغختے ہیں والنتیخہ اور جو سینگ سے مارا دوسرے نے سینگ سے مار دیا وما اکلا صبح اور جو کھایا درندے نے اس سے بچ گیا ہو الا ما ذکیتم مگر یہ کہ تم نے اس کو حلال کر لیا یہ استثناء ہے منحنقہ سے لے کر کے بعد تک منحنقہ سے لے کر کے بعد تک کا استثناء ہے منحنقہ سے پہلے نہیں پہلے تم میدہ مردار خون کے اوپر لحم خنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ اس کے ساتھ بھی استثناء کس سے ہے منحنقہ سے کے بعد اللہ ما ذکیتم اگر جو تم نے ذبح کیا وما ذبحا اور جو ذبح کیا گیا علی النصب تھانوں کے اوپر یعنی وہ جگہ جو مقرر کیے گئے تھے اور نیازات وہاں لے جا کر کے ذبح کرتے تھے وہ حرام ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور یہ کہ تم تقسیم کرو بالازلام تیروں کے ذریعے سے یہ حرام ہے تقسیم کرنا تیروں کے ذریعے سے ایک اور دوسرا معنی قسمت معلوم کرتے تھے تیروں کے ذریعے سے تو تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنے کا طریقہ عرب کے اندر کوئی کام کرتے تو وہاں جا کر کے بتوں کے جو نگران ہوتا تھا اس کے پاس تھیلا پڑا ہوتا اور تھیلے کے اندر تیر پڑے ہو اور اس تیر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ افعال ایک پر لکھا ہوا تھا لا تفعل ایک پر لکھا ہوا تھا لک الخیار ایک میں لکھا کرو دوسرے پر لکھا تھا مت کرو تیسرے پر لکھا ہوا تھا تم اختیار ہے تو اب وہ جا کر کے کچھ پیسے دے کر کے وہ خادم کو اور وہ تھیلے سے ایک تیر نکال اگر اس پر لکھا ہوا تھا لا تفعل تو نہیں کرتے اگر لکھا ہوا تھا افعل تو کرتے اور اگر خالی ہوتا تو کہتے تم اختیار ہے بہرحال یہ طریقے بنائے اور ان کا قصہ وہی جو حضرت مقدمہ ہدایہ میں وہاں لکھا ہوا ہے حضرت عباس کے یا عبداللہ کے عباس کے حالات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے تو وہ اپنے باپ کا 10واں بچہ تھا کتنا بچہ تھا 10واں بچہ تھا اور طریقہ ان کے اندر یہ تھا کہ جب 10 بچے کسی کا ہو جاتے تو 10واں بچہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے 10واں بچہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے جب عبداللہ پیدا ہوا تو یہ بہت خوبصورت تھا تو عبد المطلب باپ نے کہا کہ صاحب اس کے بدلے میں 5 اونٹوں کو ذبح کر لوں گا یہ بچ جائے تو جا کر کے پورا ڈالا جب پورا ڈالا تو وہاں پر کس کا نکلا عبداللہ کا نکلا تو 5 اونٹ قبول نہیں ہوئے پھر اس کے بعد دوبارہ 10 اونٹ کیا کہ 10 اونٹ ایک طرف اور ایک طرف عبداللہ تو پھر جب پورا ڈالا پھر 3 نکالا تو پھر عبداللہ پر نکلا پھر 20 کیا تو پھر بھی عبداللہ پر نکلا پھر 30 کیا تو پھر بھی عبداللہ پر نکلا 40 اونٹ کیا تو پھر بھی عبداللہ پر نکلا تو لوگوں نے کہا بن مطلب کہ تباہ ہوتے ہو
ختم ہوتے ہو چھوڑو، اس بچے کو ذبح کرو۔ اس نے کہا نہیں، بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو پھر 50 کر دیا، 60 کر دیا، 70، 80، یہاں تک کہ 100 تک پہنچ گئے تو قرآن 100 اونٹوں پر نکلا۔ اور جب 100 اونٹوں پر نکلا تو اس نے 100 اونٹ ذبح کی، 100 اونٹ ذبح کی اور عبداللہ بچ۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبح شدوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبح شدوں کا بیٹا ہوں، ایک عبداللہ اور دوسرے اسماعیل ہے۔ اور دوسرا بھی طریقہ ذبح العرب میں تم نے قصہ پڑھا، وہاں پر وہ جو ہے چند آدمی جمع ہوتے، اونٹ خرید لیتے، پھر اس کو ذبح کر کے پھر حصے مقرر کرتے، قرعہ ڈالتے، جس کے زیادہ حصے نکل جاتے ہیں وہ بڑے نصیب والا ہوتا، جو کم نکلتے وہ کم نصیب والا ہوتا، جس کا نہیں نکلتے وہ بے نصیب ہوتا۔ ایک اپنے لیے مشغلہ بنایا، کھاتے سب غریبوں کو دیتے، لیکن ایک طریقہ تھا۔ اللہ نے منع فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ تم قسمت معلوم کر لو تیروں کے ذریعے سے۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ کام گناہ ہے، فسق ہے، ذات اس کا حرام۔ الْيَوْمَ، آج کے دن، یئس الَّذِينَ، ناامید ہو گئے وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، مِن دِینِکُم، تمہارے دین سے۔ میں نے پہلے بتایا سورۃ المائدہ آخری سورتوں میں سے نزول کے اعتبار سے 112واں سورت ہے، اور اس کے بعد کل سورت قرآن کے 114 ہے نا، تو 2 سورت کے بعد مختصر نازل، تو آخری سورتوں میں سے ہے۔ فرمایا الیوم یئس الذین، آج کے دن نا امید ہو گیا تمہارے دین سے، وہ اب تمہارے دین پہلے خیال تک چھوڑ دیں گے، لیکن ابھی تو ایسے سخت احکامات نازل فرمائے کہ چھوڑنے کا امید ہی نہیں ہے۔ تو الیوم یئس الذین، آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ یوم سے مراد عصر اور جمعے کا دن، عرفے کا دن، حجۃ الوداع، عصر کے دن اور جمعے کا دن، عرفے کا دن، حجۃ الوداع۔ روح المانی، بحر محیط وغیرہ نے لکھا۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین، نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہیں تمہارے دین سے۔ تحریمات الگ ہو گئے، نیازات الگ ہو گئے، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ فلا تخشوا واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم، میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارے دین، آج کے لیے میں نے مکمل کیا۔ الیوم اکملت، آج کے دن میں نے پورا کیا تمہارے لیے تمہارے دین۔ بیان حلال اور حرام کا ہو گئے، صاف بیان ہو گئے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور میں نے پورا کیا تھا تمہارے اوپر اپنی نعمت اپنا، یعنی غلبہ اسلام کے ساتھ۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ الیوم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ غیر موقت، اس وقت اس کے ساتھ ہی کہ آج میں نے پسند کیا اسلام کو، اللہ نے پہلے سے پسند کیا، یعنی کہ عرفے کے دن حجۃ الوداع میں اس وقت پسند نہیں، پہلے سے پسند۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، جو محتاج ہو گئے فِي مَخْمَصَةٍ، بھوک میں، غیر متجانف، یعنی مائل ہونے والا گناہ کے طرف، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بخشنے والا مہربان ہے۔ مجبور ہے کھانے پر۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا أحل لهم، اس کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ یہ تو حرمت کے بہت ساری چیزیں اللہ نے کیا حلال کیے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، أحل لكم الطیبات، حلال کیے گئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں،
یعنی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہو وہ تمہارے لیے حلال، اسی طریقے سے جو تحریمات تم نے کیے وہ تمہارے لیے حلال۔ وَمَا اور وہ چیز وَسْوَيْدُ مَا شکار اس چیز کا حسب مضاف کے ساتھ، وَمَا اور شکار اس چیز کا علم تم کہ تم نے اس کو تعلیم دیا، من الجوارح کسب کرنے والوں میں سے، کسب کرنے والے کواسب یعنی مراد اس سے کتا ہے اور مراد اس سے چیتا ہے۔ چیتا اور کتا اور باغ ان چیزوں سے شکار کرتے ہیں لوگ، ان کو تعلیم دیا، تعلیم ان کو دیا۔ وَمَا عَلَّمْتُمْ تو تم نے ان کو تعلیم دیا، من الجوارح زخم کرنے والوں میں سے، مُقَلِّبِينَ دوسرے شرط، مُقَلِّبِينَ اے مُسَلِّطِينَ کہ تم اس پر مسلط ہو، پہلے شرط کی تعلیم دیا اور دوسرے شرط کہ تم اس پر مسلط ہو، تمہارے بات مانے، تمہارے بات مانے، تمہارے قابو میں ہو۔ کتے کو بولا وہاں پر مرغا کھڑا کیا اور اس کو بولا جا کے پکڑ تو یہ جائے، درمیان تک کہتے بس واپس آ جا تو واپس آتا، اگر واپس نہیں آتا تو معلم نہیں۔ اسی طریقے سے بات، اسی طرح چیتا، مکلمین کہ تم مسلطوں سے اوپر، تعلمونہن تم نے ان کو سکھایا، مما اس چیز سے اللہ نے تم کو سکھایا، فَكُلُوا بس کھاؤ تم، مما اس چیز سے امسکنا جو انہوں نے روکا علیکم تمہارے اوپر۔ تیسرے شرط، پہلے شرط تعلیم دیا اور دوسرے تمہارے اختیار میں ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کھائے نہ، روک کر کے تمہارے پاس لائے، اس نے شکار کیا اور تم نے کھایا نہیں، کتے نے کھایا نہیں، باغ نے کھایا نہیں، اسی طریقے سے وہ چیتا نے کھایا نہیں، تم کو پہنچایا۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ تو تمہارے اوپر روک دیا۔ تین شرطیں، چوتھے شرط وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ نام یاد کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تم نے چھوڑتے وقت نام یاد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ان کو بگایا۔ اب کتا کیا، جب کیا انہوں نے معلم ہے چیز کو پکڑ کر کے تمہارے پاس لایا، جب چیز کو پکڑ کر کے تمہارے پاس لے آئے تو سمجھو کہ وہ حلال ہے، اگر کہ ذبح نہ کیا تم نے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ پاک سریع الحساب جلد حساب کرنے والا ہے۔ اليوم آج کے دن احل لکم حلال کیے گئے تمہارے اوپر الطیبات پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ اور کھانا ان لوگوں کا جن کو دے گئے کتاب، طعام سے مراد یہاں مذبوحہ ہے، طعام سے مراد مذبوحہ ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جن کو کتاب دے گئے یہود و نصارہ، حِلٌّ لَکُمْ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے، ان کا ذبح تمہارے لیے کھانا حلال، کیونکہ اہل کتاب اور یہود و نصارہ ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام اللہ کا لیتے ہیں۔ وَطَعَامُكُمْ اور تمہارے کھانا حِلٌّ لَکُمْ حلال ہے ان کے لیے، تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ جیسے وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَکُمْ تمہارے کھانا حلال ہے ان کے لیے، مطلب یہ ہے یہ حکم مومنین کا ہے، یعنی اپنے قربانی میں سے کسی اہل کتاب کو دے سکتے ہو۔ قربانی تم نے کر لیا تو قربانی کا گوشت اہل کتاب کو دے سکتے ہو۔ ایک مطلب یہ ہو کہ باہری محیط ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ فرق بیان کرنا ہے درمیان ذبائح اور نکاح کے درمیان، ذبائح اور نکاح کے درمیان فرق بیان کرنا ہے کہ کھانا تمہارے اس کے لیے حلال، جیسے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال مذبوحہ،
جیسے تمہارے مذبوحہ ان کے لیے حلال ہے، فرق بتایا، لیکن عورتیں ایسے نہیں، ان کے عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں اور تمہارے عورتیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کو دو۔ تو فرق بیان کرنے کے لیے وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، تمہارے کھانا حلال ہے ان کے لیے کہ تم نے قربانی کر لیا کچھ ان کو کھلاؤ تو جائز ہے، یا یہ بتانا فرق کہ عورتیں تمہارے ان کے لیے جائز نہیں ہے اور تمہارے کھانا ان کے لیے جائز ہے، فرق بتایا۔ والمحصنات اور پاک دامن من المؤمنات، مومن عورتوں میں سے تمہارے لیے جائز ہے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں سے جن کو دے گئی کتاب تم سے پہلے، اذا آتیتموہن، جب تم ان کو دو ان کے مال، محسنین اس حال میں کہ تم اس کو قید میں رکھنے والے ہو، غیر مصافحین کہ نہیں ہو شہوت پورا کرنے والے، ولا متخذی اخدان نہیں ہو پکڑنے والے پوشیدہ دوست۔ تو نکاح کرنا ان کے ساتھ جائز ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آج کل کے اہل کتاب یہ دہری ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ معرف القرآن دیکھا جائے بہت بہترین تفسیر ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ، جنہوں نے کفر کیا مرتد ہو گئے، بالایمان بعد الایمان، ایمان لایا اور پھر وہ مرتد ہو گئے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ضائع ہو گیا ان کے عمل، اور آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یا ایھا الذین، 5 آیاتوں کے اندر ابتدا میں بیان الحرام والحرام یعنی مسائل 4، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، اور نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ کا بیان ہوا۔ اب آگے امر مصلح کا بیان فرماتے ہیں جو مومن ہے تبلیغ کے لیے۔ تبلیغ کریں گے تو پہلے نماز قائم کرو اور پہلے تقوی اختیار کرو تو تمہارے بات مؤثر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نے ارادہ کیا نماز کی طرف اور تمہارے وضو نہیں ہے، اذا قمتم اردتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، فاغسلوا وجوہکم، دھو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو مرافق کر، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں پر مسح کر لو، وارجلکم، اپنے پاؤں کو، وارجلکم، اپنے پاؤں پر مسح کر لو حالت تخفف، موزے پہنے ہو۔ ارجلکم، اپنے پاؤں کو دو، منصوب ہے کاتف مرافقہ پر، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، دوسرا قرات ارجلکم تو حالت تخفف میں ہوگا، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وَإِن كُنتم، اگر ہو تم جنابت کے حالت میں تو خوب پاکی کر لو، غسل کر لو، وَإِن كُنتم مردہ، اگر بیمار ہو یا سفر کے اوپر ہو، او جاء احد منکم، آ جائے تم میں سے من الغائط، پیشاب پاخانہ، او لامستم النساء، یا تم لمس امرات، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مراد اس سے ہم بستری ہے، جامعات، او لامستم النساء، عورتوں کے ساتھ ہم بستری، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ملتے، غسل کر لو پاک مٹی کا، مسح کر لو اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر، ان سے ضربتان ہے ما یرید اللہ، اللہ پاک ارادہ نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر کر لے تکلیف، لیکن اللہ پاک ارادہ کر لے تاکہ تم یطہرکم، تاکہ اللہ تمہیں پاک کر لے، پورا کر لے اپنے نعمت تمہارے اوپر، تاکہ تم اللہ کے شکریہ ادا کر لو۔ تو وضو کیا بتا دیا کہ جب تم مسئلے مسائل بیان کرتے ہو اور درس و تدریس کرتے ہو، اسی طریقے سے تفاسیر اور احادیث اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو تو کیا کر لو، وضو کر، وضو کے حالت میں مطالعہ کرے، دیکھو برکت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان
رات کو وضو بھی کیا، اب مطالعہ کرتے آیات میں بند ہو جاتا ہے، کبھی آسان جگہ ہوتے ہیں امام پہنچتے نہیں ہے تو اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کا نعمت علیکم تمہارے اوپر، وَمِيثَاقَهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ، الذی وَاثَقَكُم بِهِ کہ تم اس پر مضبوطی کی ہے، اذ قلتم جب تم نے کہا میں سن لیا، میں تابعداری کر لیا، اللہ سے ڈرو، جسے کہ اللہ پاک جانے والا ہے چینے والوں کو۔ اے ایمان والوں کونوا قوامین، ہو جاؤ سیدھے کھڑے ہونے والے، للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہ بالقسط عدل انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم تمہیں بدل نہ کرے شرعان قوم کسی قوم کے دشمنی، علی اللہ تعدلوا کہ تم عدل انصاف نہ کرو، اعدلوا عدل انصاف کرو، وہی عدل قریب تقوی کی طرف، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ پاک خبردار ہے بما تعملون جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا بشارت اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لائے، مصالح اربعہ کے ساتھ، مصالح اربعہ کے ساتھ ایمان لائے، وعملوا الصالحات کام کے نیک، ان کے لیے مغفرت اجر بہت بڑا۔ تخریب والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا مصالح اربعہ کا، یعنی تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم یہ جہنم کے رہنے والے ہیں۔ آگے وعدہ توڑنے والوں کے لیے تخریب، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت علیکم تمہارے اوپر، حدیبیہ کے وقت اذ ہم قوم جب ارادہ کے قوم نے کہ تمہارے طرف اپنے ہاتھوں کو لمبا کر لیں، تمہیں مارنے کے لیے چند آدمی آئے ہوئے، اور چند آدمی آئے حدیبیہ میں، انہوں نے پتھر مارا، صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عنکم اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے بند کر لیا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لیں ایمان والے۔ آگے نقض عہد کا بیان، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل اللہ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مقرر کیا اللہ نے ان میں سے 12 نقیبا 12 نگہبان۔ نقیب زمین کو کہتے ہیں، زمین اور قوم جو قوم کا ضامن ہوتا ہے۔ وقال اللہ اللہ نے فرمایا انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، علم اور قدرت کے ساتھ، لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو، وآمنتم برسلی ایمان لاؤ میرے رسولوں کے ساتھ، وعزرتموہ میرے رسولوں کی مدد کرو، وعزرتموہ اور تم میرے رسولوں کی مدد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، قرضاً حسنا۔ تو یہ تفسیر انی معکم مفسر، اور یہ اس کے لیے تفسیر لَأُكَفِّرَنَّ عَنکم میں دور کر لوں گا تم سے تمہارے گناہ اور تمہارے پریشانی، سیئات کے معنی گناہ اور سیئات کے معنی پریشانی، داخل کر لوں گا تمہیں باغات میں، چلے گے ان کے طرف ان کے نیچے 4 قسم کے نیرے، وجس دن کفر کے اس کے بعد تم میں سے فقط اللہ سوا سبیل سیدھے راستے سے ہٹ میں سیدھا راستہ گھما دیا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ بسبب ان کے توڑنے کے کہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا وہ توڑ دیا، لعناہم ہم نے ان کا لعنت کیا، وعدہ توڑ دیا، نقض عہد کیا ہم نے وعدہ، لعنت کے ان پر آپ نے رحمت سے دور کی، وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ ہم نے کیا ان کا دلوں کو سخت، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ بدلاتے تھے اللہ کے احکامات، ہم مواضع اپنے جگہوں سے، وَنَسُوا اور انہوں نے بلایا، حَظًّا حصہ، مما اس چیز سے ذُكِّرُوا بِهِ جن کو نصیحت دیا گیا تھا، یعنی حصہ توحید کا، اللہ کے توحید ان کے ذہن سے نکل گئی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ اور ہمیشہ آپ کو خبر ملے گی، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ
خیانت پر ان سے وہ ہمیشہ یہ غداری کریں گے، ہمیشہ یہ خیانت کرتے رہیں گے۔ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے میں سے نہیں۔ جب معاملہ اس طریقے سے ہے فاعف عنہم، میرے حبیب ان سے معافی کر لو، وصفح، اور درگزر کر، دل کے اندر بات نہ رکھے۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ ومن الذین، اور ان لوگوں سے قالوا، جو کہ کہتے ہیں ہم نصارہ ہے، نصارہ نہیں ہے، کیونکہ نصارہ ومن النصارہ نہیں فرمایا، ومن الذین قالوا انا نصارہ، زبان سے کہتے ہیں ہم نصارہ، نصارہ ہے نہیں۔ ومن الذین، ان لوگوں سے جو کہ کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، اخذنا ملیتا وعدہ، وعدہ ہم نے ان سے پکڑ لیا تھا، فنسوا، انہوں نے بلا دیا، حظا حصہ مما ذکروا بہ، جس کے ساتھ ان کو نصیحت دیا گیا تھا، فی التوحید والایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، توحید اور ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ لیا تھا اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ فاغرینا، ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی والبغضاء، بغض، قیامت کے دن تک۔ وسوف ینبئہم اللہ، جلدی اللہ ان کو خبر دے دیں گے، بما کانوا یصنعون، جو وہ کرتے تھے، ان کے اعمال کا اللہ ان کو خبر دے دیں گے، یعنی عذاب ان کو دے دیں گے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں، اجاکم، آگے تمہارے پاس رسول، یبین لکم، ہمارے رسول، اضافت عہدی ہے، ہمارے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تم کو کثیرت، بہت ساری، تم سوچتے تم اس میں اختلاف کرنے والے، تخفون من الکتاب، چھپاتے تھے وہ کتاب انجیل اور تورات چھپاتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور انہوں نے درگزر کیا بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری چیزیں، بہت سارے بیان۔ قد جاءکم، تاکہ آئے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، نور آگے، وہ کتاب مبین، اور کتاب بیان کرنے والا۔ مبین کے دو معنی ہیں، یا تو لازمی لے لو تو معنی واضح، کتاب مبین واضح کتاب، یا مبین متعدی لے لو، مبین بیان کرنے والا، حق اور باطل بیان کرنے والا، حلال اور حرام بیان کرنے والا، شرک اور توحید، دونوں معنی مبین کا ہے۔ آگے تمہارے پاس نور، جاءکم من اللہ نور، اللہ کے جانب سے نور، آگے نور تمہارے پاس آگے، اور وہ کتاب مبین، یہ اس کے لیے تفسیر ہے، یہ نور کے لیے تفسیر ہے۔ تو وہ کتاب کے دو صفت ہیں، ایک نور اور دوسرے مبین، ایک نور اور دوسرے مبین۔ تو یہ تفسیر قرآن کا ہے، قرآن کریم کا تفسیر، کہ ایک اس کا صفت نور ہے، اور نور کے مطلب الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، وہ کتاب مبین، اور ایسے کتاب کو بیان کرنے والا۔ تو قرآن کریم کا یہ دو صفت ہے۔ ابو سعود نے یہ معنی کیا، اسی طرح مدارک نے یہ معنی کیا کہ نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کے دو صفتیں، نور سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کے دو صفتیں، ایک صفت اس کا نور ہے اور دوسرا صفت اس کا مبین ہے۔ ابو سعود نے یہ معنی کیا، اسی طریقے سے تفسیر مظہری نے یہ معنی کیا، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بھی نور کا معنی قرآن لیا گیا۔ سورۃ النساء دیکھیں، آیات نمبر 374، پہلے سورۃ النساء، میں نے بتایا کہ حوالہ بعد میں آئے گا۔ سورۃ النساء آیات نمبر 174۔
یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تمہارے پاس آگے برہان دلیل، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی جانب سے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے بھیجا الیکم تمہارے طرف، نورا مبینہ، نور وضاحت کرنے والے، بیان کرنے والے حلال اور حرام کو۔ تو نور سے مراد قرآن ہے، قرآن کریم ہم نے اتارا، آسمان سے قرآن کریم اتارا، اور وہ نور کا معنی قرآن ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ تغابن دیکھیں، سورت نمبر 64 آیات نمبر 8، 64 اور 8۔ پھر فَآمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، ان کے رسولوں کے ساتھ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور کے ساتھ جو ہم نے اتارا۔ تو نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کریم میں دو جگہ بتایا نور سے قرآن۔ اسی طرح مفسرین نے معنی اس نے کیا لیا ہے، قرآن کریم لیا ہے۔ اب تو یہ پہلے والے معنی اس سے معلوم ہے نور سے مراد قرآن ہے، اور دوسرا معنی یہ وَإِن سُلِّمَ، اگر یہ بات مانی جائے کہ نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں، اگر یہ معنی لیا جائے کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے، تو یہ بطور استعارہ کا ہے، استعارہ بالکنایہ، استعارہ بالکنایہ کا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی طرف جاتے ہیں اور شرک اور کفر سے بچتے ہیں، یعنی سیدھا راستہ بتانے والا، سیدھا ہدایت کا راستہ بتانے والا۔ جیسے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجا منیرا فرمایا، سراجا منیرا فرمایا۔ تو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ تفسیر خادم لکھتا ہے استعارہ بالکنایہ ہے، استعارہ بالکنایہ ہے۔ یعنی بہ اللہ، اللہ پاک ہدایت کرتے ہیں کے ساتھ اس کو اللہ تابعداری کرتے، اللہ کے رضا کا، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کا، سبل السلام، سلام اللہ کے نام ہے۔ وَيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کی طرف بھیجنی اللہ کے حکم کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور مضبوط کرتے ہیں، وَيَهْدِيهِمْ أَيْ يُثَبِّتُهُمْ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، فتویٰ لگایا، وَاللَّهِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، پہلے سورت میں بتایا تھا کہ عیسیٰ نفی شرک تصرف، عیسیٰ علیہ السلام یہ نصارہ ان کو خدا مانتے ہیں، یہاں پر فتویٰ لگایا، وَاللَّهِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے، یہ پکے کافر ہیں۔ قل جواب، فَمَن يَمْلِكُ، کون ہے مالک اللہ کے جانب سے کسی چیز کا، اگر ارادہ کر لے اللہ پاک تعالیٰ کر لے مسیح ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کے والدہ کو، وَأُمَّهُ
وقت اہلک اور ماں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، تم کیسے کہتے ہو؟ ومن فی الارض زمین کا اندر جب انسان کے سب، پھر دعوت توحید کا ذکر، وللہ اللہ کے لیے ملک السماوات حکومت آسمان اور زمینوں کا، لا لعیسیٰ و امہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے والدہ کا زمین آسمان میں تصرف، وما بینہما یخلق ما یشاء جو اللہ چاہے پیدا کرتے، اللہ پاک ہر چیز کا قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر زجر اور یہود و نصارہ کو زجر، وقالت الیہود نے کہا نصارہ نے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تو وہ سمجھتے تھے کہ صاحب ہم اللہ سے پیدا نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے۔ معنی اس کا یہ معنی کرتے نحن ابناء اللہ، واو تفسیریہ ہے، واحد باہو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہے، تو ابن بمعنی محبوب نے پہلے سورۃ آل عمران میں نے بتایا، تو ابن بمعنی محبوب نے، یا نحن ابناء اللہ، نحن ابناء انبیاء اللہ، خاص مضاف کے ساتھ، ہم اللہ کے نبیوں کے بیٹے، ہم اللہ کے نبیوں کا بیٹے، واحد باہو اللہ کے شہید ہیں۔ جواب قل فلم یعذبکم، جب تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے چہیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فلم یعذبکم، کیوں اللہ تمہیں عذاب دے گا، بذنوبکم تمہارے گناہ کے وجہ سے، فلم یعذبکم مضارع کا معنی کرو۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ 40 دن ہم آگ میں رہیں گے یا 7 دن آگ میں رہیں گے، کہ دنیا کا عمر 7 سال ہے، اور 7 سال کے 7,000 سال ہے، اور 1,000 سال کے بدلے میں 1 دن جانا ہے۔ کیا یہ عقیدہ؟ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا، عذاب کا اقرار کیوں کرتا؟ ایک معنی۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ مضارع بمعنی ماضی کے لے لو، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، جب تم اللہ کے چہیتے ہو اور اللہ کے اولیاء کے بیٹے ہو، تو تمہارے باپ دادا پر اللہ نے عذاب کیوں کہا؟ عذاب کیوں اس کو ہوا بھائی؟ بل انتم بشر، انسانوں وہ چیزیں جو پیدا کیا اللہ نے، یغفر لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے تفضلا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جس کو اللہ پاک چاہتے معاف کر عذاب دیتے عدلا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اللہ کے لیے حکومت آسمان اور زمینوں کے، وَمَا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، نفی صرف التصرف، یا اہل الکتاب فجاءکم، تاکہ آئے تمہارے پاس رسول بیان کر دے تم کو، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، انقطاع رسولوں کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو 500 یا کچھ کم زیادہ عمر گزرے، اس میں کوئی نبی نہیں آیا، فترۃ من الرسل، ان تقولوا لئلا تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو ما جانا من بشیر، ہمارے پاس خوشخبری آنے والا نہیں آیا ہے، ولا نذیر، نہ ڈرانے والا آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آگے اور خوشخبری دینے والا آگے، حجت باقی نہیں رہا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تفسیر